یہ کہانی ہے 11 سال کے بہادر اور نڈر بچوں کی، جو اپنی بہادری کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے جعلی نوٹ، تیسرا حصہ۔ بابی، کامران اور ٹیپو کو یہاں چھپے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے پچھلی گلی میں رات کی ڈیوٹی والے گارڈ کو گراؤنڈ کے اندر سے نکلتے دیکھا۔ گراؤنڈ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے اندر واپس چلا گیا۔ اسے اندر گئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ گراؤنڈ کے اندر سے کسی کتے کے غرانے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر ایسی آوازیں بھی سنائی دیں جیسے بہت سے درندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عجیب دہشت ناک سا ماحول بن گیا۔ تھوڑی دیر میں ان آوازوں کے ساتھ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں، مگر اب تو ان تینوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارا چکر کسی انسانی دماغ کا کرشمہ ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ گارڈ باہر نہیں آیا تو بابی نے کامران سے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک کو گراؤنڈ کے اندر جانا چاہیے۔ کامران نے کہا، میں اندر جاتا ہوں، تم واکی ٹاکی پر مجھ سے رابطے میں رہنا۔ یہ کہہ کر کامران چپکے سے گراؤنڈ میں داخل ہوا۔ آسمان پر موجود چاند کی روشنی میں گراؤنڈ کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جا سکتا تھا، مگر کامران کو اس میں گارڈ کہیں نظر نہیں آیا۔ اب آوازیں بھی آنا بند ہو چکی تھیں اور وہ واپس باہر آیا تو گلی پہلے کی طرح سنسان اور خاموش تھی۔ تینوں نے واپس گھر جانے کا سوچا ہی تھا کہ ایک گاڑی گلی میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بجھا دی گئی۔ ٹیپو نے سب سے پہلے گاڑی کو دیکھا تھا اور اس نے سیٹی بجا کر کامران اور بابی کو ہوشیار کر دیا، اور وہ دونوں واپس اپنی جگہ چھپ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ اس میں سے 2 آدمی باہر آئے۔ اب ان کے سائے واضح نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک شخص خالی ہاتھ تھا، مگر دوسرے کے ہاتھ میں ایک بڑے سوٹ کیس کا ہینڈل تھا، جسے گھسیٹتا ہوا وہ نبیل صاحب کے گھر کے دروازے تک لے آیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر خالی ہاتھ والے شخص نے ایک چھوٹی سی ٹارچ روشن کی، جس کی روشنی میں اس نے بڑے گیٹ کے برابر میں موجود چھوٹے داخلی دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ دونوں آدمی دروازے کے اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ 2-3 منٹ گزرنے کے بعد کامران نے بابی سے واکی ٹاکی کے ذریعے بات کی کہ اب کیا کریں۔ بابی نے کہا، کیا پتہ گاڑی میں کوئی تیسرا شخص بھی موجود ہو، یہ کیسے پتہ کیا جائے؟ کامران نے کہا، رکو، میں ایک پتھر گاڑی کی طرف پھینکتا ہوں، اگر کوئی شخص ہوا تو یقیناً وہ باہر آئے گا۔ کامران نے ایک پتھر گاڑی کی طرف پھینکا، مگر اس کی آواز پر کوئی رد عمل نہ آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی اب خالی ہے۔ کامران بابی سے، اب کیا پلان ہے، کیا گھر کے اندر جائیں؟ بابی، واکی ٹاکی کا ایک سیٹ ٹیپو کو دے کر ہم اندر چلتے ہیں۔ انہوں نے ٹیپو کو آواز دی۔ اس نے درخت پر سے نیچے دیکھا۔ کامران نے اسے ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ جو رسی اس کے پاس ہے وہ درخت سے نیچے لٹکا دے، ہم واکی ٹاکی اس سے باندھ دیں گے، وہ اسے اوپر کھینچ لے۔ ہم اندر جائیں گے، اگر اندر ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوا تو ہم ٹیپو کو بیک اپ کہہ کر اشارہ دیں گے، وہ فوراً گھر جا کر کامران کے ابو کو سب بتا دے۔ یہ ساری بات کر کے وہ دونوں گھر کے اندر جانے کو تیار ہو گئے۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ گیٹ پر واقعی تالا پڑا ہے، مگر چھوٹے والے دروازے پر تالا ایسے اٹکایا گیا ہے کہ تھوڑے سے فاصلے سے اگر دیکھا جائے تو یہی محسوس ہوگا کہ گیٹ پر تالا لگا ہے، مگر وہ تالا کھلا ہوا تھا۔ دونوں نے آہستہ سے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اگر کوئی عام بچہ ہوتا تو کبھی کا ڈر کر بھاگ گیا ہوتا، مگر بابی، کامران اور ٹیپو بہت بہادر بچے تھے، اسی لیے اتنی بڑی سازش کو بے نقاب کرنے والے تھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہیں گھر میں مکمل سناٹے کا احساس ہوا، مگر جو لوگ اندر گئے تھے وہ یقیناً اندر ہی تھے، کیونکہ اس گھر میں داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ تھا، کوئی عقبی راستہ اس گھر میں نہیں تھا۔ اب یہ دونوں گھر کے لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں بھی اندھیرا تھا، مگر لاؤنج کے فرش پر بچھے کارپیٹ کا ایک کونا ایک طرف سے مڑا ہوا تھا۔ پہلے تو ان دونوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، مگر جب انہوں نے پورا گھر چھان مارا اور کہیں بھی ان دونوں آدمیوں کا پتہ نہیں چلا تو وہ واپس اسی لاؤنج میں آئے۔
تب کامران کے دماغ میں گھر میں کسی تہخانے کی موجودگی کا خیال آیا، کیونکہ اکثر جاسوسی کہانیوں میں وہ گھروں میں تہخانوں کی موجودگی کے بارے میں پڑھتے تھے۔ کامران نے کارپیٹ کے مڑے ہوئے کونے کو ہٹایا تو اسے فرش کے ٹائل نظر آنے لگے۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو اسے اندازہ ہوا کہ کونے والا ٹائل سیمنٹ یا ماربل کا نہیں بلکہ لکڑی کا ہے، جس پر ٹائل کے پرنٹ کا وال پیپر لگایا گیا ہے۔ اس کے کنارے سے ایک بہت چھوٹی سی رسی کا ٹکڑا باہر نکل رہا تھا۔ بابی نے اسے کھینچا تو وہ اوپر کی طرف اٹھتا چلا گیا اور وہاں ایک خلا ظاہر ہو گیا۔ کامران نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اندر سیڑھیاں نظر آئیں۔ اس نے پینسل ٹارچ کی روشنی کی تو سیڑھیاں بالکل واضح ہو گئیں۔ دونوں نے اندر جانے سے پہلے ٹیپو کو واکی ٹاکی پر ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ اب تم کو بہت چوکنا رہنا ہے۔ اندر جو بھی حالات ہوں گے تم کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تم درخت سے اتر جاؤ، اگر ہمیں مدد کی ضرورت ہوئی تو تم فوراً میرے ابو کو بتانا اور ہماری مدد کرنا۔ ٹیپو سے بات کر کے دونوں تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے اترنے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا جس میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ اندر سے بند تھا۔ دوسرا دروازہ کھولا، وہ کھل گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں بہت سارے نوٹوں کے بنڈل رکھے تھے اور دوسرے دروازے کے اوپر ایک روشن دان تھا، مگر ان دونوں کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس کمرے میں نوٹوں کے بنڈل رکھے تھے وہاں انہیں ایک اسٹول نظر آیا۔ بابی نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑھ کر اندر جھانکا۔ وہ دونوں آدمی اندر موجود تھے اور ایک بڑی سی مشین پر کچھ کام کر رہے تھے۔ بابی نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کامران نے کہا، ہٹو، مجھے دیکھنے دو۔ اگر آپ اس کہانی کا اگلا حصہ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔